السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل. اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی رائے اور اپنی ڈیزائرز کو اللہ کی مرضی کے آگے ختم کر دے. جب وہ اللہ پر پورا ایمان اور اعتماد رکھتا ہو کہ اس سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں، اگر اس نے مجھے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں سراسر میری بھلائی ہے، خواہ وہ بظاہر مشکل ہی نظر آتا ہے، اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو بھی اس میں میرے لیے مکمل فائدہ ہے. تو مجھے وہی کرنا ہے جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو کسی انسان کو ملے. لیکن اس رضامندی کو پانے کے لیے اپنی رضا، اپنی پسند اور اپنی مرضی کو قربان کرنا ہوگا، اور خوش دلی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں، بوجھ کے ساتھ نہیں، یا کسی پریشر میں آ کر نہیں، یا صرف محض جذبات کی بنیاد پر بھی نہیں، سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ، ٹھنڈے دل سے اور کھلے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور زندگی اور موت اسی وقت اللہ کے لیے ہو سکتی ہے جب اس میں اللہ کی اطاعت ہو. تو ہم چونکہ آہستہ آہستہ زندگی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو بیماری کے بعد جب انسان یہ سمجھے کہ اب دن تھوڑے ہیں اور مجھے دنیا سے جانا ہے، تو اسے اور بھی بھرپور تیاری شروع کر دینی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ تیاری بیمار لوگ ہی کریں اور صحت مند لوگ اس کے بارے میں نہ سوچیں. نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کیونکہ موت صرف بیماری کی وجہ سے نہیں آتی. موت بظاہر انتہائی صحت مند لوگوں کو بھی آدھا بوجھتی. اگر آپ کہیں سے بھی ریسرچ کریں کہ مختلف لوگوں کی موت کیسے واقع ہوتی اور اس میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، تو وہ سب ایک بہانہ نظر آتے ہیں. خواہ وہ ایکسیڈنٹ ہو، خواہ وہ کوئی شدید بیماری ہو، خواہ وہ کوئی اچانک آنے والی آفت ہو، قدرتی آفات ہو، یہ سب بہانے ہیں. کس کے؟ انسان کی تسلی کے لیے کہ ہاں یہ بات ہوئی تو اس وجہ سے فلاں مر گیا. حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ موت لکھی ہوئی، موت تو آنی تھی، موت تو برحق ہے، اس کا وقت تو لکھا ہوا ہے. اور یہ کب لکھ دیا جاتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے جانے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کس زمین پر مرے گا. انسان کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں مرنا ہے. اس کی موت اس کو وہاں تک لے جاتی ہے، وہاں پہنچا دیتی ہے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو تیاری رکھنی چاہیے کہ معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. سب کی سیٹس کنفرمڈ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، صرف اناؤنسمنٹ کی دیر ہے. لاؤنج میں بیٹھے ہوئے، جب جس کا پلین چل پڑا وہ چلا جائے گا. آپ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے ایک پلین میں ہر طرف سے پیسنجرز آتے ہیں نا، پھر اکٹھے بیٹھ کے پھر ایک سمت پہ اڑ جاتے ہیں. اسی طرح ہر روز بہت سی روحیں آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں. یوں ہی سمجھیے کہ وہ سب بھی طیارے کھڑے ہیں، اور ہر روز مختلف بیک گراؤنڈز کے، مختلف نیشنلٹیز کے، مختلف رنگ نسل کے وہ سارے آتے ہیں، اور سب کے سب اس مخصوص دن، مخصوص لمحے، مخصوص وقت میں اللہ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. جسم یہاں رہ جاتے ہیں، روحیں اوپر چلی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کس وقت اناؤنسمنٹ ہو جائے اور ہمارے جانے کا وقت آ جائے. تو بہتر ہے تیاری رکھیں، ہر دم تیاری رکھیں. اسی تیاری کا ایک حصہ وصیت کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اور بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان چیزوں کی قدر کی جائے، ان پہ شکر ادا کیا جائے، اور ان کی حفاظت کی جائے، ان کو ضائع نہ کیا جائے، نہ اپنی زندگی میں اسراف کر کے، بیکار ضائع کر کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد. تو یہ سب کچھ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے، اور اس پر ہمارے لیے اجر ہوتا ہے. اسی کا ایک حصہ وصیت ہے کہ انسان اپنی بلانگنگز کے بارے میں، خواہ وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کچھ اور ہو، یا جس بھی چیز سے متعلق ہے وہ، یا اس کی کوئی ذمہ داری ہو، اس کے متعلق وہ اپنے بعد کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کا فیصلہ کرے اور اس کو باقاعدہ لکھ لے. تو وصیت اصل میں کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، جو لازمی طور پر ماننا ہوتا ہے کسی کا. جو کوئی کہہ دے، اس کی شرائط کیا ہے، کون سا مانا جائے گا، کون سا نہیں مانا جائے گا. وصیت کس کس چیز میں کی جا سکتی ہے؟
کب کی جانی چاہیے، کس کے لیے کی جانی چاہیے، کون کون کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی آغاز سے انتہا تک. تو وصیت بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق. تو وصیت کیا چیز ہے؟ عام طور پر وصیت مالی معاملات سے متعلق ہی گردانی جاتی ہے، اس لیے پہلے میں اس سے متعلق بات کروں گی اور پھر جنرل وصیت کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو وصیت ہے اپنے مال کا 1/3 حصہ 1/3 مرنے کے بعد کسی ایک کو یا زیادہ کو بانٹ دینے کا حکم دینا. زبانی کہہ جانا یا تحریر کرنا یہ وصیت کہلاتا ہے. تو میت کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے مال وراثت شمار ہوں گے اور تیسرا حصہ بطور وصیت اگر وہ وصیت کر جائے. تو اس کا حکم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ 180 میں آتا ہے تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے. ایسی وصیت کرنا متقین کے ذمہ حق ہے. یہ آیت اگرچہ منسوخ شمار کی جاتی ہے کیونکہ آیت وراثت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی کہ وارثوں کے حق میں مالی وصیت نہیں کی جائے گی، دیگر وصیتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں. ہاں وصیت پھر بھی باقی ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ جن کے لیے میراث میں حصہ نہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا کرنا دراصل مالدار شخص کو یا کسی بھی چیز کی ملکیت رکھنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام دیا جانا ہے کہ وہ اپنے مال میں اپنی مرضی سے بھی کچھ تصریف کر سکے. دیکھیے کہ ایک وہ حکم ہے جو اللہ کا ہے، مال بندے کا ہے، لیکن حکم اللہ کا ہے، اسے اس کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا. اور وہ کون سا ہے؟ 2 حصے یعنی جو وراثت کے. اس میں انسان خود سے تبدیلی نہیں کر سکتا کہ ہاں اگر بیٹے کا بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہے تو وہ کہے نہیں بیٹی کو مجھے دگنا دینا اور بیٹے کو کم دینا ہے کیونکہ یہ میری بات نہیں سنتا. نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو اسی طرح دینا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے، کیونکہ مال بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا. تو مرنے کے بعد اصل مالک کون ہے اس مال کا؟ پھر اللہ ہی ہے، وہ جس کو چاہے دے. تو اس نے حکم مقرر کر کے چھوڑ دیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے. اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور کو حق نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کرے. اور آیات میراث اور میراث کے احکامات ان چیزوں میں سے جن میں بہت کم کوئی اختلاف ہے، یعنی کہ بہت کم معمولی حصے میں، ورنہ سب اس پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترازو لے کے ہر ایک کے حصے تول ناپ کے الگ الگ کر دیے، پورا قانون دے دیا اور اس کو علم الفرائض میں شمار کیا. لیکن 1/3 پھر انسان کے اختیار پہ چھوڑ دیا کہ اچھا تم اپنی مرضی سے جسے دینا چاہو دے دو. کتنا مہربان ہے ہمارا رب، کتنا زیادہ اس کو خیال ہے ہمارے جذبات کا، احساسات کا، اور پھر ہمیں اختیار دینے کا کہ اچھا تم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جس کو دینا چاہتے دو، لیکن صرف 1/3 دو گے، 2 حصے نہیں، 1 حصہ. تو اس میں اللہ کی بہت بڑی رحمت نظر آتی ہے. آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی چیز مل رہی ہے اور ساتھ وہ آپ کو لسٹ دے دے کہ اس کو ایسے اور ایسے خرچ کرو، اسے شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو کچھ مال، تو اسے بعض شوہر کیا کہتے ہیں کہ یہاں خرچ کر سکتی، یہاں نہیں کر سکتی. کچھ کیا کہتے ہیں اتنا تو یہاں خرچ کرنا اور اتنے میں جو مرضی کرو، اور کچھ کہتے ہیں سارے میں جو مرضی کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سارے مال میں مرضی کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی، لیکن کچھ حصے کو ہمارے اس پہ چھوڑ دیو. تحفہ ایک، اچھا یہ گفٹ منی ہے، جو مرضی کرو اس سے، لیکن مرضی سے مراد پھر حدود کے اندر رہتے ہوئے مرضی جو ہر معاملے میں ہے. تو آپ اپنے لیے اس وصیت کے حق کو کیا سمجھیں گے؟ ایک تحفہ، ایک پریویلیج، اللہ کی طرف سے ایک رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اختیار دیا، حق دیا، تو اس کو استعمال نہیں کریں گے، سستی کریں گے اس معاملے میں، فائدہ نہیں اٹھائیں گے. مثلا آپ کے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی پھر بھی ہے، اگر ایک رنگ بھی ہے نا آپ کے پاس تو اس کے بھی 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں سے بھی 1 حصے کے آپ مالک ہیں، آپ جس کو چاہیں وہ دلوا دیں. وارثوں کو نہیں، وارثوں کے علاوہ، کیونکہ وارثوں کے تو آلریڈی 2 ہو گئے نا، تو تیسرے میں ان کو نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قانون وراثت کے بعد وصیت
کے بارے میں جو حکم ہے وہ ایک تاکیدی حکم ہے. النساء 12 میں آتا ہے. کیا فرمایا؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، جبکہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ وصیت ذرہ رساں بھی نہ ہو. یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور نرم خو ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کا علم اور حلم دونوں کی بنا پر ہے جو تمہیں حق ملا ہے. تو وصیت کو پورا کرنا اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے. جیسے وراثت تقسیم کرنا اللہ کا حکم ہے، اسی طرح وصیت پورا کرنا بھی. اس حکم کے پورا کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور اس حکم کی نافرمانی پر ہمیشہ کی آگ اور رسوا کن عذاب ہے. سورۃ النساء آیت 13 میں فرماتے ہیں، یہ آیت میراث کے بعد ہے، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے مالی معاملات میں صحیح طرز عمل اختیار کرنا بے حد ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی آپ کسی ایسی چیز پہ راضی نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی آگ اور رسوا کن عذاب ہے. آیت 14 میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدیں توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان احکامات کی خلاف ورزی معمولی جرم نہیں، ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو اس لیے اس علم کو سیکھنا بھی چاہیے، جاننا بھی چاہیے، اور اس پر صحیح طور پر عمل بھی کرنا چاہیے، وصیت کرنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، اور امپلیمنٹ کرنے والے کو بھی. وصیت اللہ کی طرف سے صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث اموالکم زیادۃ لکم فی اعمالکم. اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں تہائی مال میں وصیت کا حق دے دیا ہے تاکہ تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے. کہ مرنے کے بعد انسان کے وارث ہی سارا مال نہ لے جائیں، کیونکہ پتہ نہیں وارث آگے کیا کریں گے. کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو نیک کاموں میں لگائیں گے تو ثواب ہوگا، لیکن اگر وارث نماز بھی نہیں پڑھتے اور دین کا بھی انہیں کوئی شدھ بدھ نہیں، اور وہ مال لے جاتے ہیں ایک حلال کی کمائی کا، محنت سے کمائی ہوئی دولت کو وہ صرف
مزے سے اپنے عیش و عشرت میں اڑا رہے ہیں، تو میت کو کیا فائدہ؟ تو اللہ نے اس کو ایک حق دے دیا کہ تم اپنے ثواب کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی نیکی کے کام میں لگانے کی وصیت کر جاؤ، خواہ وہ کوئی پانی کا کنواں کھودانا ہو، یا کسی یتیم خانے کی سرپرستی ہو، یا کسی دینی ادارے کی سرپرستی ہو، یا کوئی اور خیر و بھلائی کا کام کسی نے کرنا ہو، تو وہ اپنے مال میں سے اپنے مرنے کے بعد اس مال کو اس خاص کام میں لگانے کی وصیت کر سکتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ بن جائے. تو نہیں کریں گے اپنے لیے صدقہ جاریہ؟ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، ہمیں اپنے والدین بہت عزیز ہوتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سے زیادہ خیر ملے، وہ اچھا کریں تب بھی، وہ برا کریں تب بھی انسان کی جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اس کی ویکنس ہوتے ہیں، اور انسان ہر خیر بلائی ان کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس معاملے میں انسان کو دوسروں کو مدد کرنے سے پہلے اپنی کرنی چاہیے. اپنی مدد کیسے ہوگی؟ وصیت کر کے، نیک کام دنیا میں بھی کر کے اور مرنے کے بعد بھی نیک کاموں کی تلقین کر کے، کیونکہ وہ تو ہمارے کام نہیں آئیں گے. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین اور تمہاری اولاد تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے فائدے کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے، اور ان کا فائدہ پھر محدود ہے. لیکن جو کام ہم اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں زندگی میں یا مرنے کے بعد، اس کا براہ راست فائدہ ہمیں بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے والدین اور اولاد کو بھی ہوگا اگر اس راستے پہ چلتے رہے. اگر ہم وصیت لکھ بھی دیں تو اس پہ عمل تو ہوتا نہیں. بہت اچھا بہانہ ہے، کام نہ کرنے کے 100 بہانے. آپ کو تو اللہ کا حکم ماننا ہے نا، آپ کو تو کر کے جانا ہے نا. کوئی نہیں کرے گا تو اس کا کیا ہوگا وہ بھی قرآن نے بتا دیا، جو اس وصیت کو بدلے گا، جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے جو کرنا ہے اس کا اجر، نیت کا بھی اجر، آپ کے فیصلے کا بھی اجر، آپ کی لکھی ہوئی تحریر کا بھی اجر آپ کو مل جائے گا. بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. تو اس وقت ہماری کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس وقت اہمیت کی بات ہو رہی ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ توجہ رکھیے، سوچئے، فیصلہ کیجئے، اور جو کرنا ہے نا، کرنے کے کام الگ لکھتے جائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ وصیت کا پڑھا تھا، میں شاید کلاس 5 میں تھی یا کچھ ایسی تھی، تو اس وقت میری کل ملکیت میرا ایک لوہے کا باکس ہوتا تھا. گھر میں سب بہنوں کے نا ایک باکس ملا ہوا تھا ان کو. تو میں نے کیا کیا کہ اس پہ لکھ کے، تو اس وقت اسٹکی نوٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے، گوند ملتی تھی، اور کبھی خود گھر میں بناتے تھے مایا وغیرہ نا، تو کاغذ پہ لکھ کے اس بکسے کے اندر چپکا دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے کپڑوں کا کیا کریں وغیرہ وغیرہ. آپ یہ نہ سوچے کہ ابھی تھوڑی مرنا ہے، آپ ہم سے مرنے کی باتیں کر رہی ہیں اور ہم تو جوان ہیں ابھی. لیکن آپ دیکھیے، آپ ہی میں سے ایک بچی جس نے آپ کے ساتھ کورس شروع کیا تھا بیچ میں ہی چلی گئی. ہمیں نہیں پتا ہم کس وقت چلے جائیں. اور یہ بھی نہیں ضروری کہ کوئی ڈھیروں مال ہو تو پھر ہی وصیت کریں. اگر آپ کے پاس 3 جوڑے ہیں صرف مثلا کل متاع، تو آپ اس میں سے ایک کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوچئے کہ پہلی بات یہ کہ ہم کریں بھی کہ نہ کریں، تو اس وقت توجہ کس پہ رکھنی ہے؟ کرنے. کیوں؟ حکم بھی ہے چلیں، اور انعام ہے، اللہ کا صدقہ ہے ہم پر. تو یس، ویری گڈ. وہ کہتی ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کیا کیا ہے، کیونکہ ہر وقت ہم ناشکرے بنے رہتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب لکھنے بیٹھیں گے نا، جوڑوں کی تعداد، بیگز، جوتے، کتابیں، جیولری، آرٹیفیشل جیولری ہو بھلے، بہت سی چیزیں احاطے میں آ جائیں گی. تو اچھا ہے نا، ہمیں پتا ہمارے پاس کیا ہے، تو پھر ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اتنا تو ہم دے ہی سکتے ہیں، تو وہ نکال بھی دیں گے. یا یہ کہ ابھی تو ضرورت ہے، ابھی نہیں نکال سکتی، تو بہتر ہے لکھ کے رکھ جاؤں کہ میں جب چلی جاؤں تو پھر میرے بعد یہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس ویکینڈ پہ کوشش کریں، اگر اس ویکینڈ پہ نہیں تو پھر نیکسٹ ویکینڈ پہ آپ یہ کام کر لیں، بیٹھ کے ہر چیز کی لسٹیں بنا لیں، کیا کیا میرے پاس. ٹھیک، دل نہیں مانے گا، نہیں ابھی تو ہم خود زندہ ہیں، ابھی کیوں بنائیں، ابھی تم جوان ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اگلے سال پھر ریوائز کر لیں، اس کو اینولی ریوائز کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یہ کہ فرض نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن یہ اللہ کا صدقہ قبول کرنا چاہے تو بہت اچھا ہے، یہ بھی یاد رکھیں.
یعنی ضروری نہیں کہ ہر شخص ضروری کرے، لیکن اگر کوئی چیز ہے جو وصیت کرنے کے قابل ہے اور آپ کو کرنی چاہیے تو پھر آپ ضرور کریں. یاد رکھنے والی گرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 راتیں بھی نہ گزریں الا یہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو. یعنی قابل وصیت مال کا حساب لکھے بغیر 2 راتیں نہ سوئیں. رائٹ. اچھا، قابل وصیت مال کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو صدقے میں دیں تو پھر صرف نیت نہ رکھیں، لکھ بھی لیں اس کو. سمپل سی بات ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ بھیجنے والے مالک کی طرف سے کسی بھی وقت واپسی کا بلاوا آ سکتا ہے. لہذا اچانک فوت ہونے کی صورت میں کسی بھی انسان سے لوگوں کے وہ اموال اور امانتیں ضائع نہ ہو جائیں جن کا وہ سرپرست یا امین رہا ہے، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کی بازپرس سے بچ جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کی ہمارے پاس ہوتی ہیں، ان کو لوٹانے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. یہ وصیت لکھ کر رکھنا ایسا ہی ہے جیسے بات سیدھے سادے لوگ کوئی بات یاد رکھنے کے لیے کپڑے میں گرہ لگا لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بھی بھول جاتے ہیں گرہ کیوں لگائی تھی. گرہ تو یاد رہتی لیکن گرہ کا مقصد یاد نہیں رہتا. ٹھیک. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا وہ صدقہ افضل ہے جو تم اس درست صحت مند حالت میں انت صدق وانت صحیح حریص، اور ساتھ تھوڑی مال کی لالچ بھی ہے، مال کی ہرس بھی ہے، اور ڈرتے بھی ہو کہ مال کم ہونے سے کہیں محتاجی یا فقر کا شکار نہ ہو جاؤں، تو اس وقت کچھ دینا سب سے بہترین چیز ہے. یعنی تمہارا اپنا دل چاہتا ہے کہ خود استعمال کر لو، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، ضرورت مند بھی ہو اور اندر ایک طلب بھی ہے، پھر بھی انسان اس میں سے کچھ جب نکال کے دیتا ہے تو بیسٹ صدقہ ہوتا ہے. اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ دم حلق میں آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چلا. یعنی تم دنیا سے جا رہے ہو تو دوسروں کو ہی ملے گا، تمہارے ساتھ تھوڑی جائے گا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر 1 پہلے سے ہی سوچ لینا چاہیے، چاہے تھوڑا ہے اس میں سے بھی دینے کا سوچ لینا چاہیے، زندگی میں بھی دینا چاہیے، چاہے خود ضرورت مند بھی ہوں، پھر بھی اپنی ضرورت کاٹ کے بھی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے. وہ ایک عورت کا واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بہت غریب عورت تھی، اس کے پاس بس ایک وقت کی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی کا آٹا ہوتا تھا. وہ کیا کرتی تھی کہ بس اس آٹے کو گوندتی، 6 یا 7 پیڑے بناتی اور ہر پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا نکال لیتی، اور وہ جو نکلا ہوا ہوتا تھا وہ صدقے کی نیت سے نکالتی تو اس سے ایک اور روٹی بنا لیتی اور وہ روٹی غریب کو دے دیتی. یعنی 7 بچے ہیں، ہر ایک کو ایک ایک دینی ہے، تو ہر ایک کے پیڑے سے اتنا اتنا نکال لیا تو کیا ہوا، ایک 8ویں روٹی بن گئی. تو آپ سوچئے کہ جس کی نیت ہوتی ہے نا صدقہ کرنے کی، وہ کبھی نہیں سوچتا کہ کہاں سے دوں، وہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا کرے گا. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، وہ لوٹ آتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، وہ مال کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. لیکن ایمان ہو، یقین ہو، اعتماد ہو تو پھر ہی کریں گے نا. تو موت سے پہلے صدقہ کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. سورۃ المنافقون آیت 10 میں آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی، تھوڑی سا موقع اور مل جاتا کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو اس لیے جو دینا ہے دے ڈالے انسان، اور جو مرنے کے بعد بھی صدقہ کرنا ہے یعنی وصیت کی شکل میں وہ بھی لکھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو؟ اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پیارا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو. آپ نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کے مر گیا. اپنا مال کون سا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے، زندگی میں بھی جو اللہ کو دیا اور جو مرنے کے بعد بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ارادہ ہے. اور باقی کس کا ہے؟ باقی سب دوسروں کا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کے مال کی تو خوب حفاظت کرتے لیکن اپنا مال جو اللہ کے پاس ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ وہاں کچھ اور جمع کرا دے. وصیت میں تاخیر ناپسندیدہ ہے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو.
عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کے بارے میں ارشاد سنا، اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے. یہ تھے صحابہ کہ جب سے میں نے سنا ہے میں نے اسی وقت سے عمل کر لیا، اور میری وصیت جب سے میرے ساتھ ہی رہتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو کنجوس انسان ہے، اگر وہ مرتے وقت جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں نے ماری جانا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب 2 مہینے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس وقت اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کا وہ فائدہ نہیں جو انسان صحت کی حالت میں کرتا ہے. یاد رکھیے، صحت کی حالت میں، ضرورت کی حالت میں کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت بیماری اور موت کے قریب. بصر بن جحاش قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالا اور اس پر انگلی رکھ کے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو مجھے کس طرح عاجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، یعنی لعاب جیسی سٹکی چیز سے. جب میں نے تجھے برابر اور معتدل بنا دیا تو 2 چادروں کے درمیان چلنے لگا، یعنی ایک اوپر کا کپڑا اور ایک نیچے کا، اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے لگی، پاؤں مار کے چلنے لگا. تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا. جب روح نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں، لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا. بہتر صدقہ کیا تھا کہ اس سے پہلے کر لیتے. کیا ہم ماں کے پیٹ سے چیزیں لے کر آئے؟ جو کچھ بھی ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں دیتے وقت دل پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، دل کی خوشی سے دینا چاہیے، تھوڑا ہو یا زیادہ. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے صدقے کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے جو موت کا وقت قریب آتا جاتا ہے. لیکن جو شخص ساری زندگی صدقے کا عادی رہا ہے، ہمیشہ کرتا رہا ہے، تو اس کا موت کے وقت بھی بہت ویلیوبل ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا. یعنی وہ نہیں بھی کہہ کے گئی، نہیں بھی وصیت کی، اگر تم ان کے لیے کچھ کر رہے ہو انہی کے مال میں سے یا جو ان کی وراثت کا حصہ تمہاری طرف آیا ہے اس میں سے، تو بھی ان کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ زندگی میں کرتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے صحت کی حالت میں تو اس کا اجر بیماری کی حالت میں لکھ لیا جاتا ہے، اور جو زندگی میں کرتا ہے وہ موت کے بعد بھی اس کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیشہ ہی اچھے کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ پھر وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مال تو چھوڑا لیکن کوئی وصیت نہیں کی، کیا میرا ان کی طرف سے صدقہ کرنا صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے، تم کر سکتے ہو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے والدین کی طرف سے کوئی چیز صدقے میں دیتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے تو وہ والدین کو فائدہ دیتی ہے. وصیت لکھنے کا انداز کیا ہو؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ اپنی وصیتوں میں لکھا کرتے تھے، یہ ہے جو فلاں بن فلاں نے وصیت کی ہے، یعنی اپنا نام اور باپ کا نام. وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس نے اپنے گھر والوں میں سے جن کو چھوڑا ان کو وصیت کی کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، آپس کے معاملات کی اصلاح کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اگر وہ مومن ہے. اگر وہ مومن ہے تو اللہ سے ڈرتے رہیں. اور وہ ان کو وہ وصیت بھی کرتے جس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کی تھی. کیا پہلا پارہ تو سب نے پڑھا ہوا، کیا وصیت کی تھی؟ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہیں چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو انسان کا بہترین مال کیا ہے؟ اس کی اولاد. تو اولاد کے بارے میں بھی نیکی کی اور تقوی کی تلقین کرنا اور وصیت کرنا ضروری. ٹھیک. تو یہ ایک وصیت کا ایک طرح سے سیمپل بتایا گیا کہ صرف مال میں نہیں اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ وصیت کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو کیا اب پہلی چینج کی جا سکتی؟ کی جا سکتی. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ انسان اپنی وصیت میں جو چاہے نئی بات داخل کر سکتا ہے اور وصیت کا نچوڑ اس کے آخر میں ہوگا، یعنی آخری ویلڈ ہوگی جو سب سے بعد میں کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں انسان بیمار ہوتا ہے تو جلدی سے کوئی وصیت کر کے کسی بچے کو پکڑا دیتا ہے،
پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر سالوں بعد دوبارہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ وصیت کر دیتا ہے. اب وہ مرنے کے بعد 2 لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ جی ہمیں تو یہ لکھ کے دیا تھا، دوسرا کلیم کرتا ہے ہمیں تو یہ بات کہے گی. تو پھر کس کی مانی جائے گی؟ آخری بات مانی جائے گی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آدمی اپنی وصیت میں یہ لکھے کہ اگر میرے ساتھ موت کا معاملہ پیش آ گیا اور میں نے اپنی وصیت نہ بدلی تو یہی میری وصیت ہے. ٹھیک، خود لکھ کے جائے. وصیت کے درست ہونے کی کچھ شرائط ہیں. نمبر 1، تحریری ثبوت ہو، ریٹن، یا کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں. اگر زبانی بات ہے تو بہتر کیا ہے وصیت لکھ کر کی جائے. نمبر 2، 1/3 سے زائد نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو. نمبر 3، وارث کے حق میں نہ ہو، کیونکہ وارث کو تو دوسری طرف سے مل رہا ہے. پھر یہ کہ وصیت پر گواہ بھی بنا لیے جائیں اگر زبانی ہو، خاص طور پر جس کا پورا واقعہ کہاں ملتا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت 106 سے 108. جب ایک مسلمان تجارتی سفر پر گیا اور اس کے ساتھ اس کے نان مسلم پارٹنر سے یا کولیگ سے، تو وہاں اس کو لگا کہ میں فوت ہو جاؤں گا، تو اس نے پھر کیا کیا؟ ان کو وصیت لکھ کے جو بھی سامان تھا وہ بھی بھیجا اور وصیت بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وصیت کے وقت 2 عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں گے، یا 2 تمہارے علاوہ ہوں گے، یعنی نان مسلم بھی. اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے. اگر تم شک کرو، پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے. پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے، انہوں نے وصیت بدل دی یا کوئی خیانت کر لی، تو 2 ان کی جگہ اور کھڑے ہوں گے ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا، یعنی جو صاحب حق ہیں، جو زیادہ قریب ہوں. بس دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ بہتر ہے، سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی اس طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے مختصراً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان سفر کی حالت میں بھی وصیت کر سکتا ہے، زبانی بھی کر سکتا ہے، لکھ کے بھی کر سکتا ہے. زبانی کرنے کی صورت میں گواہ بنانے ہوں کہ گواہ مسلمان نہ ہو تو نان مسلم سے بھی ضرورتاً گواہ بنائے جا سکتے ہیں. اور اگر گواہ کوئی تبدیلی کر دے وصیت کے حکم میں، تو پھر اس صورت میں جو مدعی ہیں وہ قسم کھا کے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں. ٹھیک. وصیت 1/3 مال میں سے ہی کی جانی چاہیے. 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ جیسے ایک چیز کے 3 حصے کریں اور اس میں سے 1 حصہ. کسی کو بھی اپنا مال اپنا سمجھ کے وصیت میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے. سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. میں نے عرض کیا کیا مجھے اپنے مال کے تقسیم کرنے کی اجازت دیں گے جیسے میں چاہوں؟ آپ نے انکار کیا کہ نو، یعنی کل مال کے لیے اجازت مانگی کہ میں اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر دوں، دے دوں کسی کو، تو آپ نے اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر کہا تیسرا حصہ؟ آپ نے فرمایا کچھ خاموشی کے بعد کہ ہاں 1/3 جائز ہے. تو 1/3 جائز ہے، لیکن 1/3 سے کم ہو تو پسندیدہ ہے، مستحب ہے. سعد رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی تو میں نے کہا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ وصیت سارے مال میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک. وارث اگرچہ غنی ہو لیکن ایسی وصیت درست نہیں کہ ان کا حق مارا جائے. رائٹ. یعنی وصیت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وارثوں کو کچھ نہ ملے یا وارثوں کو خراب چیز ملے. سعد بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور میں بیمار تھا. بس آپ نے فرمایا کیا تم نے وصیت کر دی؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب عیادت کے لیے جائیں تو مریض کو اچھی اچھی باتیں بھی سکھائیں اور اس میں وصیت کی بات بھی پوچھیں. میں نے عرض کیا جی ہاں، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں کوئی پوچھے گا تو کیا کہیں گے؟ تم چاہتے ہو میں مر جاؤں؟ فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے کہا اللہ کی راہ میں پورے مال کی وصیت کر دی ہے. فرمایا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ سب مالدار ہیں. آپ نے فرمایا 1/3 مال کی وصیت کرو، اور 1/3 بھی حصے میں بہت ہے. چاہے اولاد مالدار ہو پھر بھی پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے. ہاں اگر اپنی زندگی میں آپ نے کچھ کرنا تو کر لیں. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو خوشحال رہنے دو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں.
تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی اہلیہ کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہے. یعنی اگر وارثوں کے لیے چھوڑا اور وارث اس سے حرام کام نہیں کر رہے، اچھے کام ہی کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ثواب ہے. یعنی اپنے رشتہ داروں کو دینے کا بھی اجر ہے. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ثواب غیر کو ہی دینے سے ملے گا. واضح ہو گئی بات؟ کیا سمجھ آئی؟ اس میں دو چیزیں مجھے بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا احسان ہے کہ زندگی سے جاتے جاتے بھی وہ ہم سے ایک انعام بھی ہمیں دیتے ہیں وصیت کے فارم میں، اور ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ پھر یہ ہم کدھر لگاتے ہیں نا. مجھے ایسا لگ رہا ہے اسے اوپر سے چیک کریں کہ اچھا یہ تمہارا آپشن ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کو کیسے یوز کرتی ہو. تو دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر نیکی کے کام کا سٹیکر لگاتے ہیں نا کہ یہ نیکی کا کام ہے، پھر ہم باقی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اپنی اولاد کو بھی یعنی تنگ دستی سے بچانا بھی کتنے بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے. تو اصل میں تو نیکی یہ ہے نا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں. اصل بات یہ کہ وہ جہاں کرنے کو کہے وہاں کھلے دل سے کرے، اپنی عقل کو بیچ میں نہ لائیں کہ نہیں پھر یہ کیوں ایسے اور یہ کیوں ویسے. جی یہ پھر اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ آگ کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے. جی. یہ ہم نے خود ساختہ باتیں بنائی ہیں. السلام علیکم. شاذہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ وصیت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن پھر اس کی درست نہ کرنے والے کے لیے اتنی عذاب کی وعید کیوں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر کوئی صدقہ بھی کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے کہ جاؤ یہ فلاں کو دے آؤ، اور اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے نا. پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ وصیت جو درست طور پر نہیں کر رہا اس کے لیے عذاب ہے آگ کا. اس کے لیے بھی اور جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا اس کے لیے بھی، یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کر رہا. ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر مثلاً وصیت کرنے والا نہیں کرتا 1/3 کی وصیت، تو کیا پھر پورا مال جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم وراثت ہوگا؟ میں جائے گا. بالکل. دوسری یہ کہ اگر مثلاً وہ نہیں کر رہا لیکن ورثاء جو ہیں وہ 1/3 کو سمجھتے ہیں کہ اس مرنے والے کے لیے کہیں صدقہ جاریہ لگا دیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہوگا کہ سب پہلے مال تقسیم ہوگا، سب بچوں کو جو بھی وارث ہے مل جائے گا، پھر وہ دوبارہ مل کے کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں یا کوئی سارا اپنا اپنا حصہ ڈال کے اپنے پیرنٹس کے لیے یا جو بھی فوت شدہ شخص ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ پھر وہ صرف 1/3 کے اندر کریں، وہ اپنی خوشی سے پورا بھی دے سکتے ہیں، اور جو نہ دینا چاہے اس میں سے وہ کچھ بھی نہ دے، اس کو بھی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تقسیم سے پہلے ہی کوئی ایک اس میں سے اٹھ کھڑا اور سب کو قائل کرنے لگ جائے کہ نہیں دیکھو وہ نہیں کر سکے تو ہمیں ضرور کرنا ہے، اور اس میں جو بیچارے جن کے پاس ہے وہ کہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور جو بیچارہ اس کو ترس رہا ہے کہ مجھے کچھ ملے تو میں اپنے آگے حلال کا کوئی روزی کما سکوں، تو اس کو بھی بیچ میں خواہ گھسیٹ لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کے حالات فرق ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے کہیں اور کچھ کرنا چاہتا. تو اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو اس صورت میں بعد کے لوگ تقسیم کے بعد جو چاہیں کریں، تقسیم سے پہلے نہیں. ایک اور یہ آ رہی تھی بات ذہن میں کہ اگر مثلاً جو مرنے والا ہے وہ 1/3 اس کی کیا ایسی وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا جائے اور وہ جو ہے اس سے اس کا صدقہ جاریہ ہو؟ بالکل بند کر سکتا ہے. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر خیبر کا حصہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو اور اس کا جو آمدنی ہے وہ تم فی سبیل اللہ کر دو. تو وہ اسی طرح پھر چلتی رہی. جی استاذہ، ایک سوال ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر پاتے اور فوت ہو جاتے ہیں تو کیا وہ ان کے وارث یہ 1/3 میں سے ان کا حج کروا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اس کے اصل میں سے کروائیں گے نا. جیسے قرض ہے تو قرض بھی وراثت سے پہلے دیا جائے گا. اگر ان کی زکوٰۃ رہتی ہے تو وہ بھی، بیوی کا مہر نہیں دیا ہوا تو وہ بھی، اور اگر حج رہتا ہے تو وہ بھی. یہ سب چیزیں پہلے نکال لی جائیں کیونکہ فرائض میں ہیں، ان کا تعلق وصیت سے نہیں ہے. وراثت تقسیم ہو چکی ہو اور پھر خیال آئے کہ نہیں والد کے اوپر حج فرض تھا، تو اس صورت میں اب کیا ہوگا؟ وہ تو سب سے بات کر کے تو دے دیا جائے، ورنہ کوئی ایک اگر دینا چاہے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا ان کا اگر ایک بچہ بھی کر لیتا ہے. ہو جائے گا. پیرنٹس کی طرف سے صدقہ ان کی لائف میں بھی کر سکتے ہیں، زندگی میں بھی جس مرضی کی طرف سے کریں. چلیے، 1/3 سے کم کرنا بہتر اور افضل ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کاش لوگ وصیت کو 1/3 سے 1/4 کی طرف لے آئیں، 1/4 کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو اور 1/3 بھی زیادہ ہے. ٹھیک. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم مستحب جانتے ہیں کہ 1/3 حصے سے بھی کچھ کم میں وصیت کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا 1/3 بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اہل علم مال کے 5ویں یا 4تھے حصے کی وصیت کو 1/3 حصے کی وصیت سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے،
جس نے تہائی حصے کی وصیت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اور اس کی تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں۔ ایک تہائی سے زیادہ مال دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے۔ تو حد توڑ دی نا پھر انسان نے، یعنی 1/3 کی آپ کو لمٹ تھی، اجازت تھی، اور آپ اس سے آگے جا رہے ہیں تو نو۔ حنظلہ بن حزیم کہتے ہیں کہ ان کے دادا حنفیہ نے ان کے والد حزیم سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے سارے بیٹوں کو یہاں اکٹھا کر دو۔ باپ نے بیٹے سے کیا کہا؟ سب بچوں کو یہاں لے آؤ تاکہ میں انہیں وصیت کروں۔ چنانچہ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا۔ تو حنیفہ نے کہا میں سب سے پہلے وصیت تو یہ کرتا ہوں کہ میرا یہ یتیم بھتیجا جو میری پرورش میں ہے اسے 100 اونٹ دے دیے جائیں، جنہیں ہم زمانہ جاہلیت میں مقیبہ کہتے تھے۔ حزیم نے کہا کہ ابا جان، میں نے آپ کے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ والد کے سامنے تو ہم اس کا اقرار کر لیں گے، لیکن ان کے مرنے کے بعد اپنی بات سے پھر جائیں گے۔ ابھی ہاں ہاں کر دو، پھر بعد میں دیکھیں گے، ہماری مرضی ہوگی۔ حنیفہ نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیسے تم پھرو گے؟ میں ان کو گواہ بناتا ہوں۔ حزیم نے کہا کہ ہم راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حزیم اور حنیفہ اٹھے، ان کے ساتھ حنظلہ بھی تھے جو 9 عمر لڑکے تھے، اور حزیم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیفہ سے پوچھا اے ابو حزیم کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے، یہ کہہ کر حزیم کی ران پہ ہاتھ مارا اور کہا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھے بڑھاپا نہ آ جائے یا اچانک موت نہ آ جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ وصیت کروں۔ چنانچہ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری سب سے پہلی وصیت یہ کہ میرا یہ جو یتیم بھتیجا ہے اور جو میری پرورش میں ہے اسے 100 اونٹ دیے جائیں، جنہیں ہم زمانے جاہلیت میں مقیبہ کہتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور غصے کے آثار ہم نے آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے۔ آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، پھر گھٹنوں کے بل جھک گئے اور 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، صدقہ 5 اونٹوں کا ہے، ورنہ 10 اونٹ، ورنہ 15 اونٹ، ورنہ 20، ورنہ 30، ورنہ 35، اگر بہت زیادہ بھی ہو تو 40، یعنی اس سے زیادہ کا نہیں کر سکتے تم، ٹھیک ہے؟ سارا نہیں دے سکتی یتیم کو۔ اگر کوئی 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر جائے تو اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کیا اور اس کا ان کے علاوہ کوئی مال نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی، 2 کو آزاد کیا، 4 غلام باقی رکھے، اور آپ نے اسے سخت الفاظ کہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جنہیں اپنے وارثوں سے سخت شکایت ہوتی ہے، یا پھر مثلا ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں، اور اگر بیٹیوں کو دیا تو وہ لے جائیں گی اپنے، تو سارا بیٹے کے نام کر دیتے ہیں، یا کچھ اور اس قسم کی گڑبڑ۔ اس پر انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ کا حکم ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بھلے ہمیں صدقے کا کتنا ہی شوق ہو، یا پھر یہ کہ بچوں سے زیادہ کوئی اور مستحق بھی ہو، تب بھی جو بچوں کا حق ہے یا وارثوں کا، وہ انہیں کو ملے گا۔ وارثوں کو محروم کرنے والی بظاہر نیکی کی وصیت کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا ہے۔ مدبر کیا ہوتا ہے کہ مالک کی موت کے بعد غلام آزاد ہو جائے گا۔ چونکہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس غلام کو 800 درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت انہیں بیچ دی، یعنی آپ نے اس کو تبدیل کر دیا۔ آپ کا غلط وصیت کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھنے کا ارادہ کرنا۔ عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے، جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہ تھا، یعنی کوئی اور مال نہیں تھا۔ آپ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا میں نے ارادہ کیا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں، اس نے اللہ کی حد توڑی۔ آپ کا نہ پڑھنا اور حکم رکھتا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی چیز سے جب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی شدت کی وجہ سے، اس کا یہ نہیں کہ ایک حکم آپ نے دیا تھا کہ آئندہ کوئی نہ پڑھے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حد مقرر کر دی، دوسرا یہ کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ناراض بھی ہوا جا سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کے ساتھ سخت رویہ بھی کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس تب بھی، یعنی سختی سے مراد بے ادبی اور وہ نہیں ہے بدتمیزی، لیکن اس بات کو نہ ماننا ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط وصیت کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانے کا ارادہ کرنا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو مسلمان کر رہے ہیں، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، کبھی بیوی کو محروم کر دیتے ہیں، کبھی صرف اس لیے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں مرنے سے پہلے تاکہ یہ وارث نہ بن سکے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی حدیں توڑنا ہے۔
اور ان کے اوپر اتنی سخت وعید ہے. ابو زید سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے اپنی موت کے وقت اپنے غلام آزاد کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے دفن کیے جانے سے پہلے حاضر ہوتا تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا. اور یہ جو اوپر گزر چکی نا آیت کے وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے، اس آیت میں آیا نا والدین کے لیے وصیت کرے یا اولاد کے لیے، اقربا کے لیے، تو یہ شروع اسلام میں تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی آیت. ابن عباس کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا، والدین کے لیے وصیت ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا. پھر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر کیا، والدین میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھا حصہ. اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا، اولاد ہونے کی صورت میں 4تھائی حصہ قرار دیا گیا. تو اللہ نے خود تقسیم کر دیا. اب ان رشتوں کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا اپنے خطبے میں، اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل وراثت کو ان کے حصے دے دو، پھر جو مال بچ رہے وہ اس رشتہ دار مرد کے لیے ہے جو میت سے اگلا نزدیکی رشتہ رکھتا ہو، یعنی پھر بھی وہ رشتہ داروں میں ہی جائے گا. یہ نہیں کہا کہ پھر وہ باقی سب کو صدقہ کر دو. فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ. اسی طرح بیٹوں کی موجودگی میں یتیم پوتے وارث نہیں بن سکتے، لیکن ان کے حق میں 1/3 وصیت کی جا سکتی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو یتیم سے مراد اپنے ہی بچے کے یتیم ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے بچے کے بچے، تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو. ٹھیک، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی بچہ پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کے یتیم بچوں کو وصیت کے حق میں سے دیا جا سکتا ہے. کامنلی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا لوگ اپنی زندگی میں اپنی مال کو اس طرح سے تقسیم کر دیں اپنے وارثوں میں، یا ہدیہ جیسے دے دیتے ہیں، اور اس کی نیت کیا ہو، نیت کیا ہے؟ یعنی نیت اگر یہ ہے کہ سب بچوں کے پاس ہے اور ان سے زیادہ یہ بھائی کا بچہ یا کوئی اور یتیم مسکین آس پاس ہے تو ان کے مشورے سے اگر وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ یہ تو چونکہ ان میں سے کوئی میری بات نہیں سنتا اور نہ میری کوئی خدمت کرتا ہے اس لیے ان کو تو محروم کروں اور میں سارا ان کو دے جاؤں، تو یہ درست نہیں. اور اس میں ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اگر انسان غلط وصیت کر کے مرتا ہے. تو لسٹ بنا کے چھوڑ جائے، میں یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اتنی اللہ کی راہ میں دی جائیں گی جو 1/3 یا اس سے کم ہوں گی، اور یہ وارثوں تک ان کا حق پہنچا دیا جائے. یعنی بعد میں جو لوگ ہیں وہ تقسیم نہیں کرتے نا، ویسا ہوتا ہی ہے کہ بوڑھے والدین ہیں جس بچے کے پاس ہیں اس کو سارا ان آؤٹ پتا ہے ان کا، کیا ان کے پاس ہے کیا نہیں، تو وہ کسی نہ کسی طرح خود ہی سارا رکھ لیتا ہے یا ادھر ادھر کر دیتا ہے اور اصل وارثوں تک پہنچنے نہیں دیتا. یہی سوال میرا بھی تھا کہ آہستہ آہستہ یہ معیوب سمجھا جانے لگا ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے بےچارے اس کی چیزیں کھلیں اور تقسیم ہوں، تو اس کے ایک آنر اور ایک وہ والی چیز آ گئی کہ اس کا آنر میں یا اس کی عزت میں احترام میں کمی نہ آئے، اور وہ جنہوں نے اس کی خدمت کی ہے وہ ان کا بھی حق ہے. تو بس وہ سب کا سب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بس ادھر ہی ہے، اور اگر کسی نے تقسیم کیا تو وہ بہت معیوب بات ہے کہ انہوں نے اس کے حصے کر دیے اور یہ ہو گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے اسلام میں گنجائش ہے کہ مشورے سے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جو بھی چھوڑ جائیں والدین یا اقربون، خواہ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ سب تقسیم ہوگا، کسی کو اجازت نہیں کہ انڈر کور اپنی مرضی کریں. لیکن اگر وہ اللہ اعلان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی رکھ لیں تو پھر یہ ٹھیک ہے، ایک کوئی وہ سب دے دیں کہ ٹھیک ہے یہی رکھ لیں، مشورہ بظاہر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وصیت کے کچھ اسپیسیمن بھی آپ کو دوں گی. ایک کتاب ہے خرم مراد کی آخری وصیت، وہ اگر کتاب مل جائے تو میں سمجھتی ہوں آپ سب کو پڑھنی چاہیے، بہت ہی اچھی وصیت ہے. اس میں انہوں نے بہت اچھی اچھی نصیحتیں بھی کی ہیں اپنے بچوں کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.